رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانیے مسلمان جو حقیقی لیڈرشپ ہے انہوں نے دنیا کے لیے مثالیں قائم کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات چل رہی تھی، کمال کا آپ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ یہ وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کی ماہانہ آمدن خلافت سے پہلے 50,000 دینار تھی۔ گویا یہ بہت ہی زیادہ متمول طبقے کے اندر شامل تھے، بہت ہی زیادہ۔ لیکن جب وہ خلافت کا بار ان کے ذمے آتا ہے تو پھر سیلف امپوزڈ وہ اپنے اوپر یہ پابندیاں خود سے لگا لیتے ہیں۔ وہ اپنی جائیداد مستحقین کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں انہیں۔ ظاہر ہے یہ ان سے پہلے جن کے آباء و اجداد تھے، یہ مسئلہ تو ان کا تھا، انہوں نے جائیدادیں ان کو دی تھی جس سے ان کی اتنی بڑی آمدن تھی، لیکن اب انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں ذمہ داری پہ آیا ہوں تو اب یہ جائیداد میرے پاس نہیں رہے گی، واپس کر دیں۔ اور اب حالت یہ ہو گئی، دیکھیں انسان کا دماغ سن کے معاف ہو جاتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح ہماری تاریخ کیا ہے۔ اسلام کے یہ کیسے ہیرو اور سپاہی تھے جنہوں نے قیادت کی یہ مثالیں اللہ کے خوف اور جواب دہی کے احساس کے تحت قائم کی۔ وہ ساری جائیدادیں واپس ہونے کے بعد حالت یہ تھی کہ وہ 50,000 دینار آمدن والا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اب صرف 200 دینار ان کے پاس باقی تھا اسی میں۔ اور انہیں یہ استحقاق تھا ان کا کہ وہ بیت المال سے کچھ لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا، میں اس 200 دینار کے اندر گزارا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جس کی آمدن بہت زیادہ ہو اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، لائف سٹینڈرڈ اب کہہ لیں، لائف سٹیٹس کہہ لیں، اور ان نعمتوں کو پا لینے کے بعد واپس آنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اور پھر اتنا بڑا گیپ کہ کہاں 50,000 دینار اور کہاں 200 دینار، لیکن وہ خود سے انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسی کے اندر گزارا کرنا۔ اور ان کی پھر حالت یہ ہو گئی کہ پیوند لگا ایک جوڑا ان کے پاس رہ گیا، اور وہ جو شاہی دسترخوان تھا نا وہ صرف روٹی اور زیتون کے تیل کے اندر تبدیل ہو گیا، اور اس کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے تھے، اتنا نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ بھر کے کھائیں۔ اور ایک دن اس زمانے کو، پرانے زمانے کو جو خوشحالی کا زمانہ تھا، اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کا ذکر اپنی بیوی سے کرتے ہیں کہ کیسا وہ زمانہ تھا۔ بیوی جواب میں کہتی ہے اس وقت تو آپ چھوٹے کسی صوبے کے عہدیدار تھے، اب تو ساری مسلمانوں کی ریاست کے خلیفہ ہیں، اب آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، ان خزانے سارے آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کو انعام یا بڑی پوسٹ مت سمجھو، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ساری ذمہ داری کا جواب مجھے اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے۔ یہ جواب سنتی ہیں تو بیوی رونے لگ جاتی اور عرض کرتی ہیں اپنے رب سے کہ اللہ میرے خاوند عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اور پھر ایک دن یہ کیفیت ہوتی ہے، دیکھیں یہ بندے کو اندر، اگر بندہ ان پر غور و فکر کرے تو بندے کو اندر سے ہلا دیتے ہیں یہ واقعات۔ ہمیں اپنی زندگی پر اور اپنے معاشرے پر اور اپنے ملکوں پر اور ان کی قیادتوں پر بھی غور و فکر کرنا ہے، اور اپنی طرز زندگی پہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہتے ہیں انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ انگور کھلا سکتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے کہ خلیفہ وقت کے پاس انگور کھانے کے پیسے نہیں، آپ کی بیوی عرض کرتی ہیں اے امیر المومنین،
آپ کے پاس 1 درہم کے اندر جو انگور کھانے کے لیے مل سکتا ہے، کیا اس کے پیسے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا میری یہ حالت، میری یہ قسم پرسی کی کیفیت، یہ جہنم کی ہتھکڑیاں پہننے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے انگور نہ بھی کھایا، لیکن اگر میں جہنم کی ہتھکڑیوں سے بچ گیا تو یہ کامیاب۔ یہ ہے وہ سبق اور یہ ہے وہ زندگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، جو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ میں سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، آج میں اپنے بچوں سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں کچھ اپنی زندگی میں نا کچھ غور و فکر کرنے کا وقت نکالنا چاہیے۔ قرآن پر غور و فکر کریں، اس پر ڈسکشن کریں، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کریں۔ ہمارے پاس تو اتنا خزانہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا غور و فکر کریں تاکہ اللہ کرے ہماری زندگی کا کانٹا بھی درست سمت میں بدل جائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان